الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس کے اندر جھوٹے مدعیان نبوت کے تفصیلی حالات اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ آج ہم جس جھوٹے مدعی نبوت کے احوال لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اس کا نام بہا فرید زوزانی نیشا پوری تھا۔ ابو مسلم خراسانی کے عہد دولت میں جو خلافت آل عباس کا بانی تھا، بہا فرید بن ماہ فروزین نام ایک مجوسی جو زوزان کا رہنے والا تھا، خواف ضلع نیشا پور کے قریب سیرامند نام کے ایک قصبہ میں ظاہر ہوا۔ یہ بھی نبوت اور وحی کے اترنے کا مدعی تھا۔ بہا فرید اوائل عہد میں زوزان سے چین کی طرف گیا، وہاں 7 سال تک قیام کیا۔ مراجعت کے وقت دوسرے چینی تحائف کے علاوہ سبز رنگ کی ایک نہایت باریک قمیض بھی ساتھ لائے۔ اس کا کپڑا اس قدر باریک تھا کہ قمیض آدمی کی مٹھی میں آ جاتی تھی، کیونکہ اس زمانہ تک لوگ زیادہ باریک کپڑوں سے روشناس نہ ہوئے تھے۔ بہا فرید نے اس قمیض سے معجزہ کا کام لینا چاہا۔ چین سے واپس آ کر رات کے وقت وطن پہنچا، کسی سے ملاقات کیے بغیر رات کی تاریکی میں سیدھا بت خانہ کا رخ کیا اور مندر پر چڑھ کر بیٹھ رہا۔ جب صبح کے وقت پجاریوں کی آمد و رفت شروع ہوئی تو آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے نیچے اترنا شروع کیا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے کہ 7 سال تک غائب رہنے کے بعد اب یہ بلندی کی طرف سے کس طرح آ رہا ہے۔ لوگوں کو متعجب دیکھ کر کہنے لگا، حیرت کی کوئی بات نہیں، حقیقت یہ ہے کہ خداوند عالم نے مجھے آسمان پر بلایا تھا۔ میں برابر 7 سال تک آسمان کی سیر و سیاحت میں مصروف رہا، وہاں مجھے جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی۔ آخر رب کردگار نے مجھے شرف نبوت سے سرفراز فرمایا اور یہ قمیض پہنا کر زمین پر اترنے کا حکم دیا۔ چنانچہ میں ابھی ابھی آسمانوں سے نازل ہو رہا ہوں۔ اس وقت مندر کے پاس ایک ہی کسان ہل چلا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے خود اسے آسمان سے نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ پجاریوں نے بھی اس کے اترنے کی گواہی دی۔ بہا فرید کہنے لگا کہ خلعت جو مجھے آسمان سے عنایت ہوا وہ زیب تن ہے۔ غور سے دیکھو کہ کہیں دنیا میں بھی ایسا باریک اور نفیس کپڑا تیار ہو سکتا ہے۔ لوگ اس قمیض کو دیکھ کر محو حیرت تھے، اور غرض یہ کہ آسمانی نزول اور عالم بالا کے معجزات اور خلعت پر یقین کر کے ہزارہ مجوسی اس کے پیروکار ہو گئے۔ اب اس نے ادعائے نبوت کے ساتھ لوگوں کے سامنے نئے دین کا خوان بچھایا اور لوگ دھڑا دھڑ دام تزویر میں پھنسنے لگے۔ جس طرح کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے ازراہ معال اندیشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی تصدیق کی، اسی طرح بہا فرید نے مجوس کے مقتدا زرتشت کو سچا پیغمبر تسلیم کیا، اور جس طرح مرزا غلام قادیانی نے دین اسلام میں سینکڑوں قسم کی رخنہ اندازیاں کی، اسی طرح اس نے مجوس کے اکثر شرائع اور احکام پر خط تنسیخ کو کھینچ دیا، یعنی ان کو ختم کر کے اس کی جگہ پر نئے احکام کو لاگو کر دیا، اور لوگوں سے بیان کیا کہ زرتشت کے تمام پیرووں پر میری اطاعت فرض ہے۔ کہا کرتا تھا کہ میرے پاس نہایت رازداری کے ساتھ احکام الہی پہنچا کرتے ہیں۔ بہا فرید نے 20 خرافات جاری کیے تھے۔ اس نے اپنی امت پر 7 نمازیں فرض کی۔ پہلی نماز خدائے برتر کی حمد و ستائش کو متضمن تھی، دوسری آسمانوں اور زمین کی پیدائش سے متعلق تھی، تیسری حیوانات اور ان کے رزق کی طرف منسوب تھی، چوتھی دنیا کی بے ثباتی اور موت کی یاد اور تذکیر پر مشتمل تھی، پانچویں کا تعلق بعثن یوم عدالت سے تھا، یعنی قیامت کے دن سے، چھٹی میں ارباب جنت کی راحت اور اہل دوزخ کے مصائب کی یاد تازہ کی جاتی تھی، ساتویں نماز میں صرف اہل جنت کی بختاوری اور اقبال بندی کو شرع اور بسط سے بیان کیا گیا تھا۔ بہا فرید نے اپنے پیرووں کے لیے ایک فارسی کتاب بھی مدون کی اور حکم دیا کہ تمام لوگ سورج کو سجدہ کریں، لیکن سجدہ کے وقت دونوں گھٹنے زمین پر نہ لگیں بلکہ ایک زانو سے سجدہ کیا جائے۔ استقبال قبلہ کے بجائے حکم تھا کہ سورج کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی جائیں۔ سورج جس رخ پر ہوتا تھا اسی طرف منہ کیا جاتا تھا۔ بال کاٹنے یا مونڈھنے کی ممانعت تھی، بلکہ حکم تھا کہ سب لوگ اپنے بالوں کو مکمل طور پر چھوڑ دیں۔ اس کی شریعت کا ایک حکم یہ بھی تھا کہ جب تک مویشی بالکل بوڑھا اور لاغر نہ ہو جائے اس کی قربانی نہ کی جائے۔ شرب خمر یعنی شراب کی ممانعت کی اور حکم دیا کہ 400 درہم سے زیادہ کسی عورت کا مہر نہ باندھا جائے۔ غرض یہ کہ اسلام اور مجوسیت اور ان سب کے احکام کو ملا کر اس نے اپنا ہی ایک نیا مذہب اور دین ایجاد کیا۔ جب ابو مسلم خراسانی نیشا پور آیا تو مسلمانوں اور مجوسیوں کا ایک وفد اس کے پاس پہنچا اور شکایت کی کہ بہا فرید نے دین اسلام اور
کیش مجوس میں فتنہ اور فساد اور رخ اندازیاں پیدا کر رکھی ہیں۔ ابو مسلم نے عبداللہ بن شعبہ کو اس کی حاضر کرنے کا حکم دیا۔ بہا فرید کو معلوم ہو گیا، اس کی گرفتاری کا حکم ہوا اور فوراً نیشا پور سے بھاگ نکلا۔ عبداللہ بن شعبہ نے تعاقب کر کے اسے جبل باد غیث پر جا لیا اور گرفتار کر کے ابو مسلم کے سامنے حاضر کر دیا۔ ابو مسلم نے دیکھتے ہی خنجر خار شگاف کا وار کیا اور سر قلم کر کے اس کی جھوٹی نبوت کا خاتمہ کر دیا اور حکم دیا کہ اس کے پیروکاروں کو بھی گرفتار کیا جائے اور قار ہلاکت میں ڈال دیا جائے۔ وہ بہا فرید کی گرفتاری سے پہلے ہی بھاگ چکے تھے، اس لیے بہت تھوڑے آدمی ابو مسلم کی فوج کے ہاتھ آئے۔ اس کے پیرو بہا فریدیہ کہلاتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ان کے نبی کے خاص خادم نے انہیں اطلاع دی تھی کہ بہا فرید ایک مشکی گھوڑے پر سوار ہو کر آسمان پر چڑھ گیا تھا اور وہ کسی مستقبل زمانہ میں آسمان سے نازل ہو کر اپنے اعداء سے انتقام لے گا۔ یہ ساری تفصیلات الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ علامہ ابو ریحان البیرونی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے ماخوذ ہے۔ محترم سامعین گرامی، امید ہے کہ آپ کو اس جھوٹے مدعی نبوت کی حالات اور واقعات سن کر بہت کچھ نیا جاننے اور سننے کو ملا ہوگا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے علم میں اور تاریخی معلومات میں کافی سارا اضافہ ہوا ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیجئے اور آکے اپنے دوست احباب کے اندر شیئر بھی کیجئے اور ان کو بھی ایسی قیمتی اور نادر معلومات پہنچانے کا ذریعہ بنیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ حضرات کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔